3, 2, 1. وطن باقی رہے یہ زندگی تو آنی جانی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیو ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیدر سے آئی. کل سے ایکسرسائز شروع کر دی ہے دوبارہ فٹ ہونے کے لیے کیونکہ انشاءاللہ نوجوان جو ہمارے ہیں ایک جذبہ ہے اس قوموں کو کبھی قوم کو بھی شکست دی جا سکتی ہے فوجوں کو شکست دی جا سکتی ہے قوموں کو نہیں دی جا سکتی. When your moral cause is right, you know that you are righteous, then stand firm and wait for Allah subhanahu wa ta'ala's help and it will come undoubtedly. Clash between moral and material. Whenever it takes place, moral always wins. No matter how moral appears to be weak in the beginning, but in the end the moral will always come out with the flying colors. And here is one America's history's mightiest power, joined in by all the world establishment, the army, political support, money, etc. Everything was given to them. And opposite them were who? Nameless, faceless, addressless individual groups. What happens then? Can't you see that this is an immutable law of nature, that eventually those nations which refuse to surrender, fear is no policy and surrender is no option, but when you refuse to surrender, nobody can defeat you. میں مدد کر دوں گا, لوگوں کو بتا دوں گا جو مدد کر سکتے ہیں. وہ بچی وہاں پڑھ رہی ہیں, میری وائف اپنے والدین کی اکیلی بیٹی ہیں, ان کے ضعیف والدین وہ وہاں رہتے ہیں. کہ نہیں رہا تو آپ نہیں جائیے. جب میں نے میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گا. جب آ کر میں نے اپنی وائف کو بتایا تو وائف پہلے تو ایک دم گاٹے شاک اور کہتی کیا بات کر رہا ہو, یہ کیا بات کر رہا ہم تو چھٹی پر آئے ہیں یہ وہ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں واپس, ہم نہیں رکتے. تو کہ نہیں تھوڑا صبر کرو, مجھے سوالوں تو کرنے دو. سوالوں کر کے پھر انہوں نے میرا بیٹھ گئے, میرا ہاتھ میں لیا, کہا کہ ایک بات بتا, تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا چلو یہ تو کریڈیبلٹی ہے. تو یہ تک اگر تم رک جاؤ تو تم کیا اپنے ملک کے لیے اچھا کام کر سکتے ہو, پاکستان کے لیے تو میں ہی کر سکتا ہوں. تو ان کا پھر ہم رک جاتے ہیں. میں گھر جاتی ہوں, والدین کو سمجھا دیتی ہوں کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فنڈ خرچ ہوا, اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوا. اس پہ ہمارا میکسیمم بجٹ 2000 سالانہ وہ 20-25 ملین ڈالر تھا. ادھر 10 روپے کا ڈالر تھا, بہت کم تھا. تو وہ بس اتنا ہی تھا. اچھا اس میں یہ تھا کہ دیکھیے ہم نے کوٹے کی جگہ تلاش کی, پھر ہم نے وہاں پورا کنسٹرکشن کے اسکریچ سے, پھر ہم نے لوگ بھرتی کیے, پھر ٹرانسپورٹ کا آنا جانا, وہ زمین خریدنا, بلڈنگیں بنانا, سامان خریدنا باہر سے, لوگوں کو میڈیکل دینا, بچوں کی ایجوکیشن, یہ سب خرچہ اسی میں شامل تھا. میں نے اس دن بتایا کہ جو مشرف نے 58 بلین روپے معاف کر دیے تھے, یہ قلم ہے, اور ابھی پرائم منسٹر نے 33 بلین معاف کر دیے. تو وہ 58 بلین تھا, اس کا جو ہاف تھا وہ ہمارے 25 سال کے بجٹ سے زیادہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, آپ کیا کرنا چاہیں گے پاکستانی قوم کے لیے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے؟ میرا تعلیمی گھرانے سے تعلق ہے. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے, گھر میں ہمارے ساتھ تعلیمی ماحول رہا. مجھے ہمیشہ تعلیم کا شوق تھا. اب دیکھیں میں یہاں آیا, ادھر تو میں کام میں لگا رہتا تھا, لیکن ساتھ ہی میں جی اے کے انسٹیٹیوٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا شور مچتا ہے وہ تعلیمی نظام خراب ہے, جس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی لا, وہ پالیسی لا. میں تو مہینے بھر میں آپ کو تعلیمی پالیسی بنا دوں. اینڈ وی نو کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. نہ اسامہ تھا, نہ القاعدہ تھا, نہ دہشت گردی تھی. ان کی ڈیفینیشن دہشت گردی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک سے نیوکلیر ویپنز لے لیے جائیں,
پاکستان کو تقسیم کیا جائے, بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کریں, تحریک طالبان کو تیار کر کے دہشت گردی کروائیں, تاکہ پوری پاکستان میں جو خودکش حملے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جواز پیش کریں کہ پاکستان ایک ڈس فنکشنل, ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, پاکستان بکھر کے الگ ہو رہا ہے, لہٰذا ہمیں داخل ہو کر پاکستان سے ایٹمی ہتھیار چھین لینے چاہیے. ان کی ڈیفینیشن دہشت گردی کی یہ ہے. دیکھیے ہر چیز ممکن ہے, کرنے والا کوئی ہے. پاکستان نے ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹیکلی مسلم دنیا کی قیادت ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. یعنی ایک دفعہ اس کا انیشیٹو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لیا گیا تھا کہ جب لاہور میں مسلم کانفرنس ہوئی تھی, اسلامی کانفرنس کی گئی تھی, اور وہ انیشیٹو جنرل ضیاء کے دور میں معراج پہ پہنچا دیا گیا تھا. پریکٹیکلی کوئی مسئلہ مسلم دنیا میں ہوتا تھا وہ پاکستان کو لے کے جاتے تھے کہ آپ حل کیجیے, چاہے ایران عراق جنگ ریزالو کرانی ہو, چاہے مصر کو انہوں نے عرب لیگ سے OIC سے نکال دیا تھا تو اس کو واپس لانے کے لیے پاکستان گیا تھا. پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ کرنا تھا مسلم دنیا کو, تو جنرل ضیاء نے جا کے UN میں تقریر کی تھی اور مسلم دنیا کی نمائندگی کی تھی. اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا رول لے سکتا. آج بھی لے سکتا. انیشیٹو لینے کی بات, ہم انیشیٹو لیں اگر اس بات کے اوپر کہ پاکستان 10-12 مسلمان ملکوں کو ملا کے, ہم 57 OIC کے ملکوں کی بات نہیں کر رہے, قریب کے خطے کے 4-5 مسلمان ملک تو آ سکتے ہیں نا. ہم نے ایکو بنائی تھی, اس سے پہلے RCD بنائی تھی, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. پاکستان ایران ٹرکی کا ہمارا بلاک تھا, تو مسلمان دنیا اپنا کلیکٹیو سیکورٹی بلاک کیوں نہیں بنا سکتی, چاہے وہ مسلمان دنیا کے ساتھ ہو یا چائنیز کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ میں ہم شامل ہوں. ایوری تھنگ از پاسبل, کین بی ڈن اوور نائٹ. کوئی کرنے والا ہو تب. بات یہ ہے کہ یہاں کے حکمران بونے پگمی ہیں, بکے ہوئے ہیں. میر جعفر ہے, میر صادق ہے, یہ لوگ تو 2 مہینے سے چینی کے ریٹ طے نہیں کر سکے. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا سمجھیں گے 2 ٹکے کے حکمران. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. وہ شرع پیغمبر جو ہے ظاہر ہونے لگا تھا, لہذا اسے بلیا بیٹ کیا گیا. ہمارے ہاں انہوں نے کیا کیا, جو ان کا جو سمجھیے صدیوں سے جو ان کے سر پر سوار ہے یعنی یہودی, اس کے زیر حکم, اور جو اس کا ایک نیا اتحادی ہے بھارت, اس کے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بے تحاشا ہمارے ہاں خود کچھ دھماکے کروائے, بمباریاں کروائی, جس کا ظاہر بات ہے کہ جو ہے دیا جاتا رہا سارا الزام طالبان کے سبوں میں گھس کر انہوں نے کیا. طالبان سچے طالب علم یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کوئی بھی شخص ٹیلی فون کر دے کہ میں طالبان کی طرف سے بول رہا ہوں, کیا ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے یا کوئی اور ہے. بہرحال میرے نزدیک یہ ساری جو ہے کوشش کی تاکہ امریکہ باور کرائے کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو کہ اب تو یہ جنگ ہماری ہے, ہم اپنے تحفظ کے لیے جنگ کر رہے ہیں, ہم اپنے بچاؤ کے لیے جنگ. حالانکہ در حقیقت یہ جنگ امریکہ کی ہے, زائنسٹ کی ہے, چاہے وہ جوش زائنسٹ ہو اور چاہے وہ کرسچن زائنسٹ ہو, اور اب ان میں ایک کا اضافہ بھی ہو گیا اور وہ ہندو زائنسٹ. یہ سب مل کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یا تو اس کو بالکل ختم کر دیں یا کم سے کم اتنی یہاں پر بدامنی ہو جائے, تو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اب ہمیں یہاں پر مجبوراً داخل ہونا پڑ رہا ہے تاکہ یہاں پر ہم امن بحال کریں. اور اس طرح کم سے کم یہ کہ ہمارے جو ایٹمک اسلحہ ہے, جو ہمارے ایٹمی دانت ہیں, انہیں توڑ دیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ سارا ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا یہ دوسری بات ہے, وہ تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اور جب تک ہم 2 کام نہیں کریں, ایک تو یہ کہ ہم امریکہ سے ناطہ توڑیں اور اللہ سے رشتہ جوڑیں, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر قتل بمباری وغیرہ اور جو ہے وہ آدمی ایکشن بند کریں. ہر جگہ پر معاہدے کیے جائیں, ملا جائے, بات چیت کی جائے. تو چاہتے ہیں جو بات وہ مانگ رہے تھے کہ اسلام کا عدالتی نظامیہ نافذ کر دیا جائے, لو ہم نے کر دیا, کر کے دکھائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر یوں سمجھیے کہ نیا جذبہ ابھرے گا جو اسلام کے حق میں بھی ہوگا, پاکستان کے حق میں بھی ہوگا. ورنہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, بے گناہ مرتے ہیں, بے گناہوں پر زبردستی خام خواہ کا تشدد بھی ہوتا ہے. اللہ سے ہم نے دعائیں مانگ کر یہ ملک لیا تھا کہ ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, اس کا آغاز کریں, اثر نو کمر کسیں اور عہد کریں, اور اللہ سے معافی مانگیں, اللہ رؤوف الاشاد کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں موقع دے دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, تلافی معافات کر سکیں.